اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہ سورہ آل عمران کی آج ہم نے 42 نمبر آیت پڑھی ہے، اور اس سے پہلے آج مریم علیہ السلام کی یہ بات شروع ہوگی، اور ان کو اللہ رب العزت نے برگزیدہ محبوب اور ان کو جب چنا اور ان کو پاکیزہ بنایا، اور نور کے انوار جو تھے ان کے دل اور دماغ میں شروع ہی سے بچپن ہی سے جوانی تک وہ چلتی گئی اور دن گزرتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر ایک آواز لگائی فرشتوں کے ذریعے اور کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے علی نساء العالمین، پورے جہان والی عورتوں کے سامنے۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات ہو رہی تھی، یہ بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے چنا ہے، اس کو بھی چن لیا۔ ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ دیکھیں ہم پہلے جو بات کر رہے تھے 33 نمبر جو آیت ہے آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آدم کو میں نے چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کا اور آل عمران کو۔ یہ آل عمران وہی بات آ رہی ہے۔ آدم اور نوح علیہ السلام، حضرت آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا میسج پیغام اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت اور الوہیت، اور اللہ تعالیٰ کا میسج جو پیغام ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کرے ایک ایک پل کا ایک چیز کا حساب دینا ہے، یہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ کہا کہ تم سب لوگ جتنے بھی لوگ ہو ذریتم بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی تم اولاد ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ جو ہم باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ادراک میں وہ چیز نہیں، جو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اتنی اچھی سننا، اور جان بھی رہا ہوتا ہے یہ دل میں کون سی بات کر رہا ہے اور زبان سے کون سے ادا کر رہا ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ کے یعنی ہیکل کے لیے ان وقف کرنا، اور ساتھ یہ بتا دیا اسی وقت یعنی جب مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، تو اور ان کی کفالت کے لیے جو فریسی تھے، جو ان کے علماء تھے، جو ہیکل کی یعنی اس کی یعنی ہیکل کے ارد گرد جہاں جو نیک لوگ تھے، علماء تھے، ان میں یہ جھگڑا بھی آگے جا کر بات ہوئی کہ وہ کہیں گے ہمیں یہ سبقت لینی چاہیے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ کفالت دی کیونکہ وہ ان کے خالو تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا زکریا جو ہیں وہ محراب میں جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل ہر طرح کے، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے انہوں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ھذا من عند اللہ۔ اور اسی وقت یہ دیکھنے کی والی بات ہے، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی جیسے بے موسم پھل مل سکتے ہیں، میری بیوی بانج ہے، میں بزرگ ہوں اور میری اولاد بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سے فوری طور پر دعا کی، قائم یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، دعا کی اپنے اللہ تعالیٰ سے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی نیک اور پاکیزہ اولاد تم نے مانگنی ہے۔ پھر ادھر بات آ گئی انک سمیع الدعاء، اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ جو بھی انسان
کوئی بھی دعا کرتے ہو اللہ رب العزت وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو قبولیت اور اس کا وقت اللہ رب العزت کو پتہ ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہونا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور حضرت زکریا علیہ السلام فرشتوں نے آواز دی اور اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کی، انہوں نے جب دعا کی اور فرشتوں نے جب آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ محراب ہماری طرح کے محراب نہیں، وہ ایک خصوصی جگہ ہے جہاں وہ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے اور ہیکل کے ارد گرد محراب بنے ہوئے ہیں اور وہاں عبادت کے لیے خصوصی جگہ ہوتی ہے۔ اور انہوں نے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقم بکلمات من اللہ، اور سید و سردار ہوگا اور دنیا سے لاپرواہ ہوگا، عورتوں سے لاپرواہ، نبیًا اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ پھر انہوں نے نشانیاں مانگی، پھر نشانی اللہ رب العزت نے کہا تو 3 دن تک اس نے کوئی بات نہیں کر سکے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا۔ 3 دن تک تم صرف اشارے سے بات کر سکے گا، اور تمہیں میں حکم دیتا ہوں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے تم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد اس کی بیان کری، اس کے تسبیحات کی، اس کی حمد کے ترانے گانے ہیں۔ اور تو جب بھی دیکھیں گے، جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اس میں جب اگر جنگ کی حالت میں ہوں، آپ حج عمرہ کی حالت میں ہوں، آپ کسی لڑائی جھگڑے کی حالت میں، کسی مصیبت میں ہوں، کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ تم یہ کہے گا تم نے میری مدد مانگی۔ جنگ کی حالت میں آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مدد، میری قوت، میری حمد، میری ثنا تم نے کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کریں، میرا حکم مانیں، میرے اوپر جانیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نماز کی حالت میں یہ بات کہی کہ قبولیت، یعنی نماز جو یہود اور نصارہ نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنے سجدے خراب کر دیے ہیں، اپنے رکوع خراب کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک اس کی تصدیق، یہ فرقان ہے، فرقان، اور الگ الگ کر کے قرآن پاک بتا رہا ہے یہ ایسے ایسے تھی، وہ صحیح بات تھی۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آگے جا کر یہ بات بتائی، کیا کہا، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے آواز دی، وہ یاد کرو، فرشتوں نے آواز دی، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں یعنی ان کی تطہیر اور نور کے منور اللہ تعالیٰ ان کے کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کر رہے ہیں، اور بچپن ہی سے ان کو تیاری کی جا رہی ہے، تو آج ان کی خوشخبری دی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارا، اور کس کے لیے بعد طہر کیا، تمہیں پاک کر لیا ہے، اصطفیٰ کے۔ پھر دوبارہ بتایا پورے جہان کی عورتوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کر لیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور مریم کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ تمہیں میں نے چن لیا۔ آگے جا کر جو بات اللہ رب العزت بتائیں گے وہ اور چیز ہے، اور بتایا کہ تمہیں میں نے چن لیا ہے پورے جہان والی عورتوں پر یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور کہا علی ابن طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، خیر نسائها مریم بنت عمران، یعنی دنیا کی عورتوں سے بہترین جو عورت ہیں وہ مریم بنت عمران ہے، وہ خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورتوں میں سے سب سے بہترین ہے۔
اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حسبک، یہ کافی ہے، من نساء العالمین، جہان والی عورتوں پہ، پوری کائنات کے عورتوں سے سب سے بہترین عورتوں کا ہے مریم بنت عمران کی بیٹی جو مریم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ اور ان کے پاکیزگی کی، ان کی یعنی دنیا والوں کو، اور اب یہ آیات اتر رہی ہیں، یہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں اور دوسرا کہ مشرکین مکہ اور یہ لوگ ہیں، ان کو سامنے ان کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ اور یعنی سب سے بہترین عورت کیا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس روایت کرتے ہیں حسبک من نساء العالمین، جہان والی عورتوں کے سب سے بہترین جو عورت ہے مریم بنت عمران ہے، اور اس کے بعد خدیجہ بنت خویلد ہے، اور اس کے ساتھ کہ فرمایا و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم، یعنی امرأۃ فرعون کی جو بیوی آسیہ ہے، ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر چن لی ہے۔ یہ سب بہترین خواتین ہیں یہ مسلمانوں کے لیے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا ہوا، ایک اور حدیث میں ہے فضل عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اماں ہیں، علی النسائن، عورتوں سے میں بہترین عورتیں کا فضل سرید علی سائر الطعام، یعنی عورتوں میں سب سے بہترین اس طرح کے جس طرح کہ سرید جو ہوتا ہے، خانوں میں کھانے پڑے ہوں، بہت سارے کھانے پڑے ہوں، تو ان میں سرید کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ خاص کر ہوتی ہے اس زمانے میں۔ اور دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چن رہے ہیں، اور ان کے یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو۔ تمہیں اللہ نے چن بھی لیا تو پاکیزہ ہے، ان کو خوشخبری دینی ہے ایک اور چیز کی، بغیر یعنی انسان کے، بغیر کسی مرد کے، بغیر شادی کے ان کے ہاں بیٹا جو ہونے والا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر بھی انہیں تیار کر رہے ہیں، اور ان کو یہی بتا دیا پورے جہان والی عورتوں پر تمہیں فضیلت ہے۔ اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ حکم بتا رہے ہیں یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرمان برداری کرتی رہو۔ تم نے مسلسل اپنے اللہ رب العزت کی فرمان برداری اور اس کے احکامات کو بجا لانا اور اس کے حکموں کو ماننا اور اسی سے ڈرتے رہنا، اور باقی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، باقی لوگوں کی پرواہ، جو لوگ کہتے رہے، جو انسان جو ہوتا ہے متقی بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ اپنے راستے پر دیگر پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات بتائے ہوتے ہیں اس کے اوپر چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے ساتھ مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہی بات نکلتی ہے، اس کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہ سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، وہ اس کے ہاتھ کام کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی محبوب ہو، وہ اس کی طرف قدم اس کے بڑھتے ہیں، وہ کھاتا پیتا وہ چیز ہے، وہ تمام معاملات میں، یعنی رشتہ داری کے معاملات میں، بزنس کے معاملات میں، معاشی اور معاشاتی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہر لحاظ سے وہ خیال کرتا ہے اور اسی کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یا مریم مقنتی، یعنی یہ جو تقوی اختیار کرنا یہ چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کیے بغیر، لربک اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ اور یہ دیکھیں یہ واسجدی اور سجدہ کرتی رہو، اور تو مسلسل اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے بھی کرتی رہو، واسجدی مجھے سجدہ کرتی رہو، میرے کے جھکتی رہو۔ جب آپ آدمی اس سے تذلل والا اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ زاری اپنی پسانی جو ہے سجدے میں زمین پر جب انسان رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جب بات انسان کرتا ہے تو لازماً قبول کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا ورکعی مع الراکعین، اور ہیکل میں رہتے ہوئے تو باجماعت نماز پڑھ، باجماعت، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ آج یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو دعوے دار جو کہتے ہیں، ان کی نہ نمازیں ہیں نہ وہ خالی انہوں نے دعا کوئی یہ اپنے زبانی کلامی کرتے رہتے ہیں، نماز اسی وقت سے ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو بھی یہ کہا،
اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام نے تو نماز پڑھنی ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے اور باجماعت پڑھنی نماز، یہ حکم کہا جا رہا ہے۔ اور آگے یہ بات ہے تھوڑی سی، ہم پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات بعد میں کریں گے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ فرقان میں باتیں آ رہی ہیں، قرآن میں باتیں آ رہی ہیں، اور یہ تو ان کے پاس نہیں تھا، یہ غیب کی تمہیں میں خبریں بتا رہا ہوں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور تو اس وقت نہیں تھا ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے، یہ طے کرنے کے لیے ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ سب نے کہا، سب آرزومند تھے۔ اذ یلقون، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، اقلامہم، اپنی کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، مریم کی کون کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اس بات میں نیکی کرنے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ہمیں، یعنی ان کی والدہ نے جو ہیکل کی خدمت کے لیے جو بچہ وقف کیا تھا، اور وہ تھے، اور سب سے بہترین جو کاہن تھے اور جو برگزیدہ تھے ہیکل کے کاہنوں میں سے، ہر ایک یہ چاہتا تھا، جو جتنے وہاں رہنے والے تھے، وہ کہتے تھے ہماری یہ جو بچی ہے حضرت مریم علیہ السلام ہماری تحویل میں دیا جائے اور ان کی تربیت و پرورش ہم کریں۔ اور یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوئی، جسے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، چنانچہ اس کے لیے وہ اپنے قلم پھینک کر کسی طرح قرآن اندازی، جب بھی انسانوں میں مساوی بات آ جائے، اگر کسی کا مکان ہے یا کسی کا دکان ہے، جب وہ اپنے حصے ڈالتے ہیں تو یہ جائز ہے اور صحیح ہے قرآن اندازی کر لینا۔ جس کا نام یہ آ گیا وہ یہ فلاں چیز جگہ لے لے، جس کا یہ اس پہ نام آ گیا وہ یہ قرآن اندازی اس کو کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بحاظ پہ جاتے تھے تو اپنی خواتین میں سے، اپنی بیویوں میں سے جس کو نہ لے جانا ہوتا تھا، وہ ساتھ ان کی قرآن اندازی کر لیتے تھے، جس کا نام آتا تھا پھر اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ زکریا کا نام اس میں نکالا جب آیا، یہی یہاں اس نئے کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، جب یہ ان کے معاملات یہ طے ہو رہے تھے۔ اب ہماری یہ بات اس طرح زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، ہم یہ 2-3 آیات پڑھی ہیں، 42، 43 اور 44۔ یہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ پورے جہان والوں پر چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہاں بھی یہ بات آئی کہ اب مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور اس کے بعد فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم، امرات فرعون کی بیوی جو ہے، یہ جہان والی عورتوں میں سب سے بہترین اور اعلیٰ عرفہ ہیں۔ اور مریم علیہ السلام اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کو چن لی ہے، تم پاک باز ہو، جب تمہارے اوپر الزامات لگیں گے، یہ لوگ باتیں کہیں گے، ان کی پرواہ نہیں کرنی تم نے۔ اور یہ اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں جو صحیح بات ہے وہی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے چاہیے، اور دیر رات سجدہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، رکوع کرنے کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھنے کا ہمیں یہ بتایا ایسے میں جا رہا ہے۔ اور مریم کو بھی حکم ہوتا جا رہا ہے کہ تم نے مجھ سے ہی ڈرنا ہے، اپنے رب کے جو پالنے والا تیرا ہے، اور سجدہ تو کرنا ہے مجھ کو۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ورکعی مع الراکعین، باجماعت نماز پڑھنے اور رکوع کرنا ہے، اور یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ تو اور ہمیں ان باتوں کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے عمل کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور اگر اس کے اوپر عمل ہوگا تب جا کر کامیابی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس کے اوپر تدبر کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آئندہ آگے بات کریں گے اور اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور حضرت یعنی جو بیٹا کا وہ مہد سے لے کر بڑھاپے تک کہل،
وہ بات کرے گا یکلم الناس فی المہد و کہلا، اور نیک لوگوں میں ہوگا. یہ آگے بات چلے گی تو انشاءاللہ الرحمن ہم ہر آیت کو آرام سے اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے بھی کی کوشش کریں گے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ